السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے لہجے کی بے باکی پر بہت شرمندہ ہوں مادر محترم، مگر مجھ سے نگار خانم کی در بدری دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میں نے مادر مہربان کی خدمت میں درخواست پیش کی ہے کہ ملکہ غزنی اپنے اقتدار کی طاقت استعمال کر کے اس لاوارث لڑکی کو خانہ بدوش ہونے سے بچا لیں۔ محمود کے لہجے سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ میں نے سردار تبریز سے کہا تھا کہ وہ نگار خانم کا آبائی مکان میرے ہاتھ فروخت کر دے، مگر اس پر وہ آمادہ نہیں ہوا۔ اب میری التجا ہے کہ آپ اس معاملے میں مداخلت کریں۔ شاید بابا جان اپنے دوست کی حمایت میں میری درخواست قبول نہ فرمائیں۔ اب میری امیدوں کا مرکز ایک ملکہ عالیہ کی ذات ہی رہ گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مادر ملکہ اپنی شفقتوں اور کرم نوازیوں سے ایک درخواست گزار بیٹے کو محروم نہیں کریں گی۔ ایک لمحے کے لیے محمود کی اثر انگیز گفتگو سن کر ملکہ غزنی کا دل بے قابو ہو گیا، مگر فوراً ہی اس مدبر عورت نے اپنی جذباتی کیفیت کو نظر انداز کر دیا۔ محمود، تم ہماری اجازت کے بغیر ایک اجنبی لڑکی کے لیے اس حد تک چلے گئے؟ ملکہ غزنی نے ناگوار لہجے میں کہا۔ تمہارے اس طرز عمل پر ہمیں حیرت بھی ہے اور افسوس بھی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر تم نگار خانم میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ والدہ کے اس اچانک سوال پر چند لمحوں کے لیے محمود گھبرا سا گیا، پھر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بہت آہستہ لہجے میں کہا، مادر گرامی، نگار خانم میری ہمدرد ہے، اس لیے میں بھی اسے برے وقت میں تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ محمود نے بڑی سادگی اور سچائی سے اپنی جذبات کی ترجمانی کر دی تھی۔ ہرگز نہیں۔ اچانک ملکہ غزنی کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ وہ تمہاری ہمدرد نہیں ہو سکتی، اسے صرف اپنی ذات سے دلچسپی ہے۔ وہ تمہاری سادہ لوحی اور کم عمری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک خوفناک کھیل کھیل رہی ہے۔ کیسا خوفناک کھیل؟ محمود نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ساری باتیں تمہیں تمہارے باپ بتائیں گے، ملکہ غزنی نے مشتعل بیٹے کے جذبات کو سرد کرنے کے لیے کہا، مگر میں آپ سے نگار خانم کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ محمود نے ملکہ غزنی کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اس کا مسئلہ فوری طور پر حل طلب ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی فرزند۔ ملکہ غزنی نے صاف صاف کہہ دیا۔ وہ محمود کے دل میں اٹھنے والے جذباتی طوفان کے زور کو اسی وقت توڑ دینا چاہتی تھی۔ آپ اتنا تو کر سکتی ہیں کہ اپنے حکم سے نگار خانم کو عارضی طور پر قصر شاہی میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ محمود نے اپنی دانست میں اس مسئلے کا ایک معقول حل پیش کر دیا تھا۔ میں تمہارے بابا جان کی اجازت کے بغیر یہ کام بھی نہیں کر سکتی۔ ملکہ غزنی نے نگار خانم کے سلسلے میں مکمل طور پر بے حسی اختیار کر لی تھی۔ آخر بابا جان سرزمین غزنی پر اس بے گناہ اور معصوم لڑکی کا وجود برداشت کیوں نہیں کر لیتے؟ یکایک محمود کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ ملکہ غزنی نے چاہا کہ وہ بیٹے کے سارے سنگین حقائق بیان کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ یہ سوال تم اپنے بابا جان سے کرو، وہی تمہیں اس کا جواب دیں گے، لیکن اتنا ضرور سن لو کہ تم آئندہ نگار خانم سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ محمود اس ذیل میں اپنی والدہ سے مزید سوال کرنا چاہتا تھا کہ امیر سبکتگین اپنی حرم سرا میں داخل ہوا۔ ملکہ غزنی کے چہرے پر ناگواری کی علامت دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، پھر اس نے محمود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ امیر سبکتگین کی ذہانت اور تیز نگاہی نے چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ لیا۔ میں فضا میں بہت بڑی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، آخر اس کی وجہ؟ امیر سبکتگین نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ غزنی اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر شوہر سے کہنا شروع کر دیا تھا، صاحبزادے کو نگار خانم کی بے گھری کی فکر ستا رہی ہے۔ یہ سن کر امیر سبکتگین کی بھویں کھنچ گئیں اور ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ محمود، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ امیر غزنی نے بلند آواز میں کہا۔ سردار تبریز بھی مجھ سے شکایت کر رہے تھے
کہ تم نے ان سے بہت گستاخانہ انداز میں گفتگو کی ہے۔ سردار تبریز نے غلط بیانی سے کام لیا۔ محمود کے لہجے میں خوف یا پریشانی کا ہلکا سا شائبہ تک نہ تھا۔ میں نے ان سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کی تھی کہ وہ اسد شیرازی کا مکان میرے ہاتھ فروخت کر دیں، مگر وہ اپنی دولت سے سرشار تھے، اس لیے انہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ میری درخواست کو مسترد کر دیا۔ آخر میں امیر غزنی کا فرزند ہوں، مجھ سے اپنی یہ توہین برداشت نہیں ہوئی، پھر میری زبان بھی دراز ہو گئی۔ لیکن آپ یقین کریں کہ اس جارحیت کی ابتدا خود سردار تبریز نے کی تھی۔ وہ ایک لاوارث لڑکی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مگر بابا جان میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ محمود کے لہجے سے کھلی ہوئی بغاوت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بیٹے کا طرز گفتگو دیکھ کر امیر سبکتگین سناٹے میں آ گیا۔ اس نے قبل از وقت جس طوفان کو روکنے کی کوشش کی تھی، وہی طوفان اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اس کی پرسکون زندگی کے ساحل پر نمودار ہو چکا تھا۔ امیر سبکتگین بہت دیر تک اپنے خیالات میں گم رہا اور پھر محمود کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، فرزند، میں سمجھتا تھا کہ تم اپنے باپ کے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل پیرا رہو گے، مگر اب محسوس ہوا ہے کہ تمہارے دماغ میں کچھ اندیشے سر ابھار رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سے صاف صاف باتیں کروں اور تمہیں زمانے کی عیاریوں کے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ اس کے بعد سبکتگین نے بیٹے کے سامنے اسد شیرازی کی بیشتر سازشوں کی تفصیل بیان کی، بس اپنے اور ارمغانہ کے تعلقات کا ذکر نہیں کیا۔ فرزند، نگار خانم اسد شیرازی کی بیٹی ہے، جس نے بچپن میں 2 بار تمہیں زہر دلوانے کی کوشش کی۔ باپ کی زبان سے یہ انکشاف سن کر محمود کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بیٹے، میں نگار خانم کا دشمن نہیں، مگر باپ کے دل سے مجبور ہوں۔ امیر سبکتگین کی آواز بھی شدت جذبات سے مغلوب نظر آ رہی تھی۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ میں نگار خانم پر کس طرح اعتبار کر لوں، مگر مجھے یہ زہر نگار خانم نے نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد محمود حیرت اور پریشانی کے حلقہ اثر سے باہر نکل آیا تھا۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس دنیا کے رہنے والے کون ہیں اور اپنے چہرے پر کیسے کیسے نقاب ڈالے ہوتے ہیں؟ امیر سبکتگین نے جذباتی بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے تم سے کچھ دن پہلے وعدہ لیا تھا کہ تم شمشیروں کی جھنکار کے سوا کوئی آواز نہیں سنو گے، مگر آج تمہاری طرف سے آہر شکنی کا بھرپور مظاہرہ ہو رہا ہے اور تم پورے انہماک کے ساتھ چوڑیوں کی کھنک اور پازیب کی چھنکار سن رہے ہو۔ میں کوئی آواز نہیں سن رہا ہوں امیر معظم، محمود نے نہایت ادب و احترام کے لہجے میں کہا، اور نہ میں نے آہر شکنی کی ہے۔ میں آپ کے حوالے سے اس گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس لڑکی کی حمایت کیوں کر رہے ہو جسے تمہارا باپ پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتا؟ امیر سبکتگین نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا۔ وہ میری ہمدرد ہے بابا جان، محمود نے کسی جھجک کے بغیر کہا، اور میں اپنے ہمدردوں کو گردش کے وقت تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو پھر اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دو، امیر سبکتگین نے شدید جذباتی لہجے میں کہا۔ اس دنیا کی ایک رسم یہ بھی ہے فرزند کہ نوجوان اولاد کسی عورت کی خاطر ماں باپ کو ٹھکرا دیتی ہے۔ تم بھی ایسا کر سکتے ہو، اب تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین واپس جانے کے لیے مڑا۔ میں سردار تبریز سے کہہ دوں گا، تم چاہو تو وہ مکان خرید کر نگار خانم کو دے سکتے ہو۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ شاباش فرزند، اچانک سبکتگین نے پلٹ کر محمود کی طرف دیکھا۔ تم نے فرزندی کا حق ادا کر دیا۔ امیر غزنی کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ پھر وہ کسی شکست خوردہ انسان کی طرح سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باپ کی یہ جذباتی حالت دیکھ کر محمود سناٹے میں آ گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ صورتحال اچانک اتنی تیزی سے بدل جائے گی۔ شوہر کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے چیخ کر کہا، محمود، اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ باپ کی شکست پر اپنی فتح کا جشن مناؤ، اپنے ہمدردوں کا ساتھ دو
اور ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا مادر گرامی، ماں باپ کو ناراض پا کر محمود بدحواس ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اپنے باپ سے عہد کر کے اس طرح پھر جاؤ گے۔ ملکہ غزنی کے لہجے میں غصہ بھی شامل تھا اور شدید کرب بھی۔ اب جب کہ تم نے اپنا عہد توڑ ہی دیا ہے تو پھر یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ نگار خانم کو لے کر کہیں دور چلے جاؤ، ہم تمہارے بغیر بھی جی لیں گے، ہمیں ہر حال میں جینا آتا ہے۔ یہ کہتے کہتے ملکہ غزنی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محمود اس جذباتی صورتحال کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور ماں کے قدموں سے لپٹ گیا۔ ام محترم، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، اور چلا بھی گیا تو زندہ کس طرح رہوں گا؟